اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج بڑے ہی کامن سے ٹاپک پر روشنی ڈالیں گے قرآن مجید کی نظر سے، اور وہ ہے لک، قسمت، تقدیر جس کو آپ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بلکہ تقریباً 95% دنیا کے اندر جو ہے اس کو لک کو ترجیح دی جاتی ہے، لک کے اوپر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ لوگ لک کے اوپر اپنی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہمارا کام قسمت مقدر پر ہوگا، تقدیر، اور وہ کس بنا پر کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی ایک آدھ کام ایسے ہو جاتا ہے، کوئی تکے سے ان کے لیے کوئی کام ہو گیا تو وہ کہتے ہیں شاید دیکھو یہ قسمت تھی، اور کوئی کام محنت کے باوجود بھی نہ ہوا تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ قسمت میں نہیں تھا تو یہ نہیں ہوا۔ اب قرآن کے اندر جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر تھوڑا سا ایلیوژن نظر آتا ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہدی من یشاء، جیسے کہتے ہیں یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، یا یعنی کہ گمراہ کرے، بھٹکا دے۔ اب یہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت یا ذلیل کرنا ہے، گمراہ کرنا ہے، تو پھر اس میں ہماری کیا غلطی ہے اگر ہم گمراہی پر ہیں؟ ہماری کیا غلطی ہے اگر ہم ہدایت پر ہیں؟ اس میں ہماری تو کوئی اچھائی نہیں، تو اللہ ہمیں ہدایت پر لایا، اور اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھٹکایا۔ اس آیت کو دیکھا جائے تو پھر وہیں پر ایک اور آیت نظر آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، کہ جو شخص ہدایت پا گیا تو بس وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، وہ اس نے اپنی یعنی کی وجہ سے ہدایت لی، اور جو ذلیل ہو گیا، گمراہ ہو گیا، تو اس کا جو بہتان ہے وہ بھی اس کے اپنے اوپر ہے، یعنی کہ وہ بھی اس کی اپنی غلطی، اپنی ہی ذمہ داری کی وجہ سے وہ، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہدایت کا بھی وہ بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود انسان پر ڈیپینڈ کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ تقدیر، مقدر، قسمت، یہ چیز کیا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ اس بندے کو حضرت علی نے کہا اپنی ایک ٹانگ کھڑی کرو، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ اب حضرت علی نے کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، کہا اب دوسری ٹانگ تو میں نہیں اٹھا سکتا، دوسری ٹانگ اٹھاؤں تو گر جاؤں گا، میرے بس میں تھا ایک ٹانگ اٹھانا، میں نے اٹھا لی۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہی چیز ہے آپ کی محنت اور آپ کی قسمت کے ساتھ، ایک ٹانگ آپ خود اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک کام میں 50% آپ کی کیا ہے، اسٹرگل ورک کرے گی، اور ایک کام میں کیا ہے، وہاں پر 50%، ایک کام میں آپ کی اسٹرگل اور 50% آپ کا لک کام کرتا ہے۔ یہ ہر کام میں اپلائی نہیں کی جا سکتی۔ اب ان دو آیات کا ہم نے جواب دینا ہے کہ وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے۔ فار ایگزامپل، ٹیچر نے پیپر کے رزلٹ پر، ہوتا بھی ایسی کہ پیپر جب لیا جاتا ہے تو رزلٹ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جی اتنے نمبر لیں گے تو آپ کے لیے کیا رکھا ہے، پاس، آپ پاس ہو جائیں گے، اتنے نمبر سے کم، یہ اتنے نمبر لیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ اب یہی چیز ہم بالفرض کوئی بندہ روڈ پر جا رہا ہے، اس کی قسمت میں شاید ہو کہ وہ فلاں جگہ پر جائے گا، فلاں کام کرے گا تو یہ ہوگا، یعنی کہ اف اور ایلز۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہو کہ یہ بندہ اٹھ کر وہ کام کرے گا تو اس کے لیے میں نے قسمت میں یہ رکھ دیا ہے، یہ اٹھ کر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کی قسمت میں یہ نہیں لکھا۔ یعنی کہ دو چوز، یعنی کہ آپ کی زندگی کے ہر سٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ دو، یعنی کہ آپ کے لیے سچویشن، کنڈیشنیں رکھ دی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں اس بندے کو یہاں پر مشکل آنے والی ہے، لیکن کا لفظ اندر آ گیا، لیکن اگر اس نے صدقہ دے دیا تو اس کی مشکل کم، یعنی کہ دو چیزیں ہیں، قسمت وہی ہے۔ آپ اس روڈ پر جائیں گے تو آپ قسمت وہ ہوگی، اس روڈ پر جائیں گے وہ قسمت۔ میں کیا آپ کی قسمت بتا سکتا ہوں، وہ کیسے آپ پوچھئے، میں آپ کی قسمت بتا سکتا ہوں کہ جب تک آپ روٹی کھائیں گے نہیں آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، جب تک ہم روٹی کھائیں گے نہیں تب، یہ آپ کا لک ہے، یہ چیز آپ کا لک، یعنی کہ آپ جب تک کوشش کریں گے نہیں، کوشش کرنے کے بعد جو آپ کا رزلٹ ملے گا وہ آپ کا لک ہوتا ہے۔ رزلٹ آپ کو کس بیس پر ملے گا، اللہ تعالیٰ نے رزلٹ آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ چیز لک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ لک لکھ دیا ہے کہ جو بندہ اٹھ کر روٹی بنا کر کھائے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا، یہ ایک ہے۔ دوسرا،
اگر کوئی بندہ بھوکا بیٹھا رہے گا اور کچھ نہیں کرے گا تو وہ بھوکا ہی مر جائے گا. یہ ہر کسی قسمت میں لکھا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کی قسمت میں یہ تھا اس کی قسمت. آپ روڈ پر نکلیں گے, آپ بائک پر یا کسی گاڑی پر ہیں, آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے جا کر کسی گاڑی کے اندر ٹکر ماری تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ چیز شاید میں آپ کو بعد میں سمجھا سکوں. یعنی کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آپ کے زندگی کے قدم پر 2 سچویشنز آپ کے لیے رکھی ہوتی ہیں کہ اگر یہ کرے گا تو اس کے لک میں یہ ہوگا, اگر یہ کرے گا تو اس کے لک میں یہ چیز ہوگی. اور بعض اوقات یہ الگ چیز ہے کہ ہم وہ راستہ ہو سکتا ہے, یہ محنت جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا راستہ بدل کر محنت والا راستہ چوز کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کے محنت والے راستے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ رزلٹ رکھا ہو اچھا. اور ہو سکتا ہے آپ لک پر چھوڑ کر ٹرائی ہی نہ کریں اور ادھر سے لک میں یہ لکھا ہو, قسمت میں آپ کی یہ لکھا ہو کہ یہ بندہ ٹرائی کرے گا تو یہ ملے گا, ٹرائی نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. اور آپ کوشش نہ کریں لک کے بیس پر کہ بس قسمت ہوگی تو لگ جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں, اور وہاں پر آپ فیل ہو جائیں. اور جو ٹرائی کرے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت کے بعد بھی انسان فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انسان کو فیلئر برداشت کرنی پڑتی ہیں, لیکن اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ منصف, وہ انصاف پر قائم ہے, عدل پر قائم ہے. اگر ایک جگہ پر آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو, جیسے ایک شخص گاڑی لے کر کوئی منزل پر جا رہا تھا, کسی پہاڑ سے گزرتے وقت اس کی گاڑی خراب ہو گئی, منزل چند ہی قدم دور تھی اور وہ کیا کرتا رہا جی, وہاں پر ٹھوکریں مارتا رہا اور اوپر دیکھ کر گلے کرتا رہا کہ جی میرا اتنا بڑا انعام رکھا تھا, میں جا رہا تھا اور کیوں میری یہ گاڑی پنچر کیوں, مسئلہ پرابلم کیوں آیا. اور وہیں پر اس کے چند قدم آگے ایک بڑی سے پتھر گرا پہاڑ سے, اور پھر اسے سمجھ آئی اوہو یہ میں نے کیا کہہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ جی ہاں, اب یہ ایز اے ایگزامپل سٹوری تھی, کوئی ضروری نہیں کہ یہاں پر کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محنت کے باوجود بھی آپ کو نہ مل رہا ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کے لیے نقصان رکھا ہو, تو ضروری نہیں ہے. لیکن محنت ہر سچویشن میں انسان کو کرنی چاہیے, ہر سچویشن میں انسان کو ورک کرنا چاہیے, ایک چیز میں چلے جانا چاہیے, ایک کام میں ڈوب جانا چاہیے, اس کام میں کچھ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کام میں آپ کے لیے کچھ لکھا ہو, اور ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ بھائی اگر اس نے یہ کام نہ کیا, ٹرائی نہ کی, اٹیمپٹ نہ کی, تو یہ فیل ہو جائے گا, اور پھر ہم ہو جاتے ہیں فیل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے قرآن کے اندر ہے کہ انسان صرف وہی پا سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. یہ چیز یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمری ہے اس ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ لک پر آپ کبھی بھی یہ چیز نہ چھوڑیں کہ میں شاید بس ہو سکتا ہے کام کروں پھر بھی فیل ہو جاؤں, دیکھو وہ فیل ہو گیا ہے, اس نے کام بھی کیا ہے, اور دیکھو میں اتنی کوشش بھی کروں پھر بھی فیل ہو جاؤں تو کیا فائدہ, بس ہوگا تو ہو جائے گا. نہیں, آپ کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز میں احتیاط ضروری ہے. ہر چیز میں ہر آپ کی زندگی کے سٹیپ میں 2 کنڈیشنیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں پر مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ انسان اگر ایسا کرے گا تو اسے یہ ملے گا, ایسا یہ ملے گا. جو چیز ملنی ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی, یہ ہوگا لک. آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے وہ آپ پر ہوگا. وہ جو ایک ٹانگ اٹھائی تھی اس بندے نے, وہ ایک راستہ چوز کرنا تھا, وہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا راستہ چوز کرتے ہیں. 2 راستے آپ کے سامنے ہوں گے, یہ راستہ چوز کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں راستے دیے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا اس راستے پر کیا رکھا ہے, اس راستے پر یہ. بعض اوقات یہ کامن سینس ہے, یہ کامن سینس ہے کہ انسان کام نہیں کرے گا تو وہ بھوکا مر جائے گا, یہ ہر کسی کو پتہ ہے. یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جب آپ یہ تو قسمت کی واضح مثال ہے, جب تک آپ خود بنائیں گے نہیں, روٹی کھائیں گے نہیں, کسی سے مطلب لیں گے کھائیں گے نہیں, تو کیسے آپ کا پیٹ بھرے گا, ساری زندگی بیٹھ رہے نہیں بھرے گا, بھوکے مر جائیں گے. اگر قسمت میں ہو تو آ جانا چاہیے کھانا خود ہی, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 کنڈیشنیں رکھ دی ہوتی ہیں جی, ہر کسی کے لیے. ایسے ہی اسی طرح اسی ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے آپ دیکھیں پوری زندگی کے اندر, آپ کے اندر پوری لائف ٹائم کے اندر آپ کے لیے 2 کنڈیشن اللہ تعالیٰ رکھتا ہے کہ اس کنڈیشن میں سے اگر یہ چوز کرے گا تو آگے جو رزلٹ ملنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. رزلٹ جو ملنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے. آپ اللہ یہ لکھا ہو, بالکل آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہو کہ بھائی اگر یہ والا راستہ چوز کرے گا تو اس سے جو ہے فلاں پریشانی کا سامنا ہو جائے گا. اگر یہ والا راستہ چوز کرے گا تو اسے 2 کنڈیشن, اگر آپ یہ والا راستہ چوز کریں گے اور تو پھر آپ کو وہ ملے گا جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا, بیڈ یا گڈ جو بھی ہوگا.
اگر آپ یہ راستہ چوز کریں گے تو وہی لکھا جو ملے گا وہی ملے گا جو لکھا ہوگا. لیکن راستہ چوز کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. آگے آپ کی مرضی ہے، آپ بیٹھے رہیں، کام نہ کریں، بس خیر ہے قسمت میں ہوگا تو کر لیں گے. اور یہ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کہیں یار قسمت میں ہو نہ ہو، چلو میں ٹرائی کر کے تو دیکھوں، ہو سکتا ہے ٹرائی کرنے کے بعد مجھے مل جائے. کوشش نہیں کروں گا تو وہ تو ملے گا ہی نہیں. یہ کامن سینس ہے. تو یہیں سے ہمیں قسمت اور مقدر کا جو ہے ایک ہمیں سمری ملتی ہے کہ یہ ہاتھ کی لکیریں دکھانے سے کوئی کام نہیں ہوتا. صرف وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں. وہ جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی تقدیر یوں ہونے والے، وہ صرف آپ کا مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ جو چیز بتاتے ہیں وہ چیز سننے کے بعد آپ کا ذہن کام ہی نہیں کرتا. آپ کا ذہن صرف اسی چیز پر فوکس کرتا ہے. پھر آپ کے آرگنز بھی وہی کام کرتے ہیں، وہی اسباب پیدا کرتے ہیں جو اس بندے نے بتا رکھے ہوتے. آپ خود اپنی قسمت بنائیں نا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ خود ذہن میں سوچیں میں جو ہے میں کام کر رہا ہوں تو بس یہ ہو جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے، وہ میری محنت کو میری محنت ایسے رائے گاں نہیں جائے گی، میری محنت فضول نہیں جائے گی. پھر دیکھیں آپ کی کیا رزلٹ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بنی ہوئی ہونی چاہیے. قسمت جو ہوتی ہے وہ انسان خود لکھتا ہے. خود لکھتا اس طرح کا ہے کہ اپنی چوز کرنا ہے. اس لوگ ہاتھوں کے انگلیاں، تو اقبال نے کہا تھا کہ تشریح یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی قسمت ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. جن کے ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں ان لوگوں کی بھی تو قسمت ہوتے ہیں. بلکہ کئی، آپ نیٹ پر سرچ کریں، کئی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے بڑے بڑے ورلڈ ریکارڈز قائم کیے بغیر ان کے ایک آدھے ادھوری باڈی کے ساتھ. تو بس پھر میں اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انسان کو محنت جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ 50% کام کرتی ہے، وہ بھی سچویشن بیس پر، کنڈیشن بیس پر، کہ کنڈیشن آپ کو دی جائے گی، آپ اس میں سے جو کنڈیشن چوز کریں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا، جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہوگا. قسمت بالکل ہوتی ہے، قسمت بالکل آپ کی زندگی میں عمل دخل اس کا قسمت کا ہوتا ہے، یہ بالکل ماننے والی بات ہے. لیکن کنڈیشن کے ساتھ. ایک حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا، باہر اونٹ چھوڑ کر آیا، اندر گیا تو دیکھا تو اونٹ اس کا ایسے ہی کھلا تھا، تو وہ جا رہا تھا کہیں. تو آگے سے حضرت علی نے پوچھا کہ یہ تمہارا اونٹ کہیں چلا جائے گا، اس کو باندھ کے آؤ. بس جی قسمت میں ہوگا تو چلا جائے گا، نہیں ہوگا تو بس نہیں جائے گا. تو حضرت علی نے ایک جلال کے عالم میں کہا ہے کہ پھر تم یعنی کہ تم جو یہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر آئے ہو اور پھر بالفرض یہ کہیں چلا جائے، اس کو کوئی چرا لے اور لاوارث سمجھ کر لے جائے، پھر آگے سے یہ تو اعتراض کرے گا اللہ تعالیٰ پر کہ میری قسمت میں تو نے یہ کیوں لکھا تھا. قسمت وہاں پر یہی تھی کہ ہو سکتا ہے تم جاؤ اپنے اونٹ کو باندھو، ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہو کہ اگر یہ بندہ اپنے اونٹ کو باندھے گا تو اس کی قسمت میں یہ ہے کہ اس کا اونٹ بچ جائے گا، اور اگر یہ اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دے گا تو پھر اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوگا کہ اس کا اونٹ کہیں چلا گیا. بعض اوقات قسمت میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں بچ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ قرآن کا کہنا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز حاصل نہیں کر سکتا سوائے کہ اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.